اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 23ویں پارہ کا آج انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے۔ 23ویں پارے کے اندر سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، سورۃ الصافات اور سورہ صاد اور سورۃ الزمر کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے توحید، عقیدہ آخرت، انسانی عقل اور انسانی وجود سے استدلال کر کے فرمایا ہے کہ قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا تاکہ آپ ان لوگوں کو آگاہ کریں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا نبی نہیں آیا۔ نبوت کا تذکرہ، توحید سمجھائی اللہ نے، رسالت سمجھائی، اور آخرت کے بارے میں سورہ یاسین کے اندر تفصیل سے واقعات ہیں۔ مجرموں کے بارے میں بتایا کہ اس دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، تو وہ دائیں طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھ کر پریشان ہوتے تھے، رونا آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جد امجد، کیا معاملہ ہے کہ آپ دائیں طرف مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دائیں طرف میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ چہرے یا وہ روحیں دکھائی دیتی ہیں جو اللہ بخش دیں گے، جن کو اللہ معاف فرمائیں گے، تو مجھے خوشی ہوتی کہ میری اولاد میں سے یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور بائیں طرف وہ چہرے یا روحیں مجھے دکھائی دیتی ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ہیں تو اولاد میں سے، تو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں رو پڑتا ہوں۔ تو اس دن بھی میدان حشر کے اندر جب ساری مخلوق جمع ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ مجرموں کو الگ کھڑا کریں گے، مومنوں کو الگ کر دیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ تو اس وقت اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو مومنوں کی صف میں کھڑا ہونے والا بنائے۔ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء یکے بعد دیگرے پے در پے بھیجے۔ ایک نبی آئے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا، پھر اللہ نے دوسرے نبی بھیجے، ان کو شہید کر دیا، تیسرے نبی بھیجے۔ تو انہوں نے جا کر اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی، لوگ ان کو کہنے لگے کہ تم منحوس ہو، نعوذ باللہ، یہ دعوت چھوڑو ورنہ ہم تم کو رجم کر دیں گے۔ تو اس بستی کا ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، روایات میں اس کا نام حبیب نجار آتا ہے، کہ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو اللہ کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، توحید کی طرف بلوانے والے ہیں، تم ان کو منحوس کیوں سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل ہوتے ہی اس کو جنت میں بھیجا، اور اس کے احساس، اس کی بات اللہ نے سورہ یاسین میں فرمائی ہے کہ کاش کہ میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی بڑی نعمتوں میں بھیج دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی کتنی بڑی نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ تو اس کا واقعہ اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ بنجر زمین اللہ کی نشانی ہے، جو زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں نا پانی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ بنجر زمین اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ اسے پانی کے ذریعے سے زندہ رکھتا ہے، اور پھر اس میں سے تمہارے لیے باغات پیدا کرتا ہے، فصلیں، سبزیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بھی بنایا ہے، رات کو بنایا ہے، دن کو بنایا ہے، سورج کو بنایا جو روشنی دیتا ہے، اس کی دھوپ سے فصلیں تیار ہوتی ہیں، پکتی ہیں، چاند کو روشنی کا ذریعہ بنایا، اللہ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ نے اپنی توحید کے لیے بتلائی ہیں۔ قیامت کے دن انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان دعوت کو ٹھکرانے والوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ ہاں انبیاء نے ان کو دعوت دی تھی، ان پر وقت کے نبی کی دعوت پہنچ چکی تھی، ہمارے بارے میں قرآن کی دعوت ہمارے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن جان بوجھ کر عمل نہیں کیا گیا، جان بوجھ کر چھٹلایا گیا، کیونکہ زبان سے انسان اس وقت بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا۔ تو قوت گویائی زبان کو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ جو گونگے ہوتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں کہ ان کی زبانیں ہوتی ہیں، اللہ اس میں سے بولنے کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ نابینا کی آنکھیں ہوتی ہیں، اللہ اس میں سے دیکھنے کی طاقت لے لیتے ہیں، اور بہرے کے کان ہوتے ہیں، وہ سن نہیں سکتا، اللہ قوت سماعت اس سے لے لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آنکھ، کان اور زبان یہ دیکھنے، سننے اور بولنے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن ان کے اندر یہ طاقت اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، جب چاہیں وہ اس کو چھیننے پر قادر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ایک میں نے گندے پانی کے نطفے سے پیدا کیا، اور تم اللہ کے متعلق ہی جھگڑا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ جس مالک نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، پہاڑ بنا دیے، سورج چاند ستارے بنا دیے،
تو کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کر دے؟ اللہ نے تو صرف کن کہنا ہے تو وہ ہو جانا ہے۔ اللہ کو بہت بڑے وہاں پر کارخانے لگانے یا بہت بڑی تدبیریں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سورۃ الصافات ہے، کافر کہتے تھے کہ کوئی شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے قرآن کی وحی شروع ہوئی ہے نبی کریم پر، اس وقت سے آسمانوں پر شیطانوں کا داخلہ ہی روک دیا گیا ہے۔ پہلے شیاطین اوپر جایا کرتے تھے، خبریں سنا کرتے تھے، فرشتوں سے ان کا تبادلہ خیال ہوتا تھا، لیکن جب سے وحی کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین پر پابندی لگا دی۔ اب کوئی شیطان اگر آسمانوں میں جانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یہ جو ستارہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹوٹتا ہوا، شہاب ثاقب، فرشتے ان کو وہ نورانی پتھر آ کے مارتے ہیں جس سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں، واپس آتے ہیں، آسمان کی کوئی خبر ان تک نہیں پہنچتی۔ یہ جتنے بھی یہ لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس موکل ہیں، وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، یہ بد عقیدہ ہے، بد عقیدگی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ توحید کی دعوت کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم میرے برگزیدہ نبی تھے اور انہوں نے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ سب سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، جب قوم نے دعوت کو نہ مانا، بیزار ہو گئے، تو ان کا ایک میلہ لگتا تھا۔ یہ میلوں والی رسمیں نا پرانی ہیں، یہ سابقہ نبیوں کے دور میں بھی لگا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ میلے ٹھیلے اور مختلف بزرگوں کے نام پر عرس منائے جاتے ہیں، یہ خلاف شرع معاملات ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ آپ بھی میلے پر ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ بیمار سے مطلب یہ تھا کہ تمہاری اس بد عقیدگی اور شرک پرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں، میں ذہنی طور پر بیمار ہو گیا ہوں کہ اللہ کی توحید کو تم کیوں نہیں مانتے ہو۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے بت خدا کا رخ کیا، وہاں پر جا کر ایک کلاڑے کے ذریعے سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، اور آخر میں کلاڑا جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب وہ اپنے میلے سے واپس آئے تو پہلے ہی اپنے بتوں کو سجدے کرنے کے لیے آئے، تو وہاں پر جب آئے تو ان کی تو چیخیں نکل گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ ظلم کر دیا ہے، کس نے ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ دیا ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ نوجوان جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے، اس کو بلاؤ۔ تو جب ان کو بلایا گیا اور کہا کہ ابراہیم انت فعلت ھذا، کہ آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بل فعلہم کبیرہم، یہ جو تمہارا بڑا کھڑا ہوا ہے نا، دیکھ نہیں رہے ہو کہ کلاڑا اس کے کندھے پہ ہے؟ تو وہاں پر یک بارگی انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کو قتل کرے، توڑے پھوڑے، یہ تو حرکت ہی نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تو اپنے آپ کو بچانے پر بھی قادر نہیں ہے، نہ کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، تو پھر تم نے خدا ان کو کس بنیاد پر بنا رکھا ہے؟ اب ان کو کوئی جواب تو نہ ملا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ سارے اپنے خداؤں کی مدد کرو، حرکو، آگ جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب یہ کیسے خدا ہیں جو مدد کے بھی محتاج ہیں؟ انہوں نے پھر آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے شیطان نے آ کر یہ منجنیق ایجاد کروائی تھی کہ تم ابراہیم کو اس میں بٹھا کر آگ میں پھینکو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو مختلف روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے بھی ان سے رہا نہیں کیا، بعض فرشتے آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے خلیل آپ اگر مجھے حکم دینا تو میں بارش برسا کر ساری آگ ٹھنڈی کر دیتا ہوں۔ اب کوئی ہوتا اگر کمزور ایمان اور عقیدے والا تو اس نے فوراً کہنا تھا کہ فوراً بارش برساؤ تاکہ میں آگ میں جانے سے بچ جاؤں۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ خود آئے ہیں یا آپ کو میرے رب نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو خود آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جس کی خاطر جا رہا ہوں نا، اگر اس نے مجھے بچانا ہوگا تو پھر بچائے گا۔ یہ توحید کا کمال تھا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آئے کہ آپ مجھے حکم دے تو میں پر مار کر اس آگ کو ان کے گھروں میں ڈال دوں گا۔ ان سے بھی یہی سوال کیا کہ خود تشریف لائے یا اللہ نے بھیجا ہے؟ اب اللہ رب العزت یہ ساری چیز دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم توحید میں کتنے پختہ ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا جس کی خاطر جا رہا ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطہ ہی تبدیل فرما دیا۔ آگ کا کام جلانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی ہونا جو سلامتی والی ہو، سردی بھی نہ لگے۔ آرام سے ابراہیم علیہ السلام جا کر آگ کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں، آگ ان کو جلاتی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ توحید پر پختہ ہو جاتا ہے نا، دنیا جہان کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور امتحان میں ڈال لیا بیٹے کے ذبح کرنے کے حوالے سے۔ پہلا بیٹا ہے، کم سن ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے بڑے عرصے بعد عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ذبح کرو۔ اب شیطان نے 3 مختلف مواقع پر آ کر ورگلایا کہ اے ابراہیم اپنے خواب کی نظر اپنے بیٹے کو نہ کرو، اتنا پیارا بیٹا ہے، پہلا بیٹا ہے تمہارا، اور اس کو تم ایک صرف خواب کی نظر کرنے جا رہے ہو۔ تو وہاں سے کنکری اٹھا کر ماری۔ یہ جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جمرات 3 مختلف جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بھی کامیابی کی، بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر اللہ کی رضا کے لیے پوری نیت کے ساتھ ذبح کر دیا، آنکھیں بند کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے جنت سے ایک مضبوط مینڈا لا کر ذبح کر دیا اور فرمایا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اس امتحان میں بھی اللہ نے کامیاب کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ بتلایا جا رہا تھا کہ اے میرے پیارے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ کے جد امجد ابراہیم کو بھی امتحانوں میں ڈالا گیا ہے۔ یونس علیہ السلام ان کو نینوا ایک مقام تھا، اس قوم کی طرف بھیجا گیا، بڑی دعوت دی انہوں نے، نبی کریم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ اے میری قوم ایک رب کو مان لو، لیکن وہ نہ مانے۔ بالآخر اپنی قوم کو بددعا دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر ہی نکل گئے۔ جب کشتی پر سوار ہوئے تو وزن زیادہ تھا، قرہ اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل جاؤ، لیکن ہضم نہ کرنا، زخم نہ آئے۔ پھر اس کے پیٹ میں رہے، اللہ سے استغفار کرتے رہے۔ پتہ چل گیا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر آیا تھا، جو کہ میرے شایان شان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کلمات بھی سکھائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے، جب بھی کبھی کوئی بڑی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس آیت کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد مچھلی کو حکم دیا، انہوں نے کنارے کے اوپر اگل دیا، اور پھر وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف گئے۔ ادھر سے ان کی قوم نے جب دیکھا کہ کالی گھٹائیں چڑھ رہی ہیں، سرخ طوفان آنے والے ہیں، تو وہ ساری قوم باہر نکلی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور سجدہ ریز ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ سورۃ الصاد ہے، یہ سورت بھی مکہ میں نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی جب آزمائش میں مسلمان گرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں انبیاء کی آزمائشوں کا تذکرہ فرمایا اور تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ یہ آزمائش اے میرے نبی صرف آپ پر نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں بالکل مقاطع کر کے بھیج دیا گیا، حتیٰ کہ پتے کھا کر گزارا ہوا، کوئی شخص بلاتا نہیں تھا، کوئی لین دین نہیں کرتا تھا۔ اسی میں سے غم کا سال جس میں آپ کے چچا ابو طالب بھی فوت ہوئے اور آپ کی غم گسار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا کہ میرے لیے یہ سال بہت پریشانی کا سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلاسے دیے کہ قوم نوح تھی، عاد تھی، فرعون، سمود، قوم لوط، ان سب نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ یہ پہلی دفعہ کو آپ کے ساتھ نہیں ہوا، تو ان پر اللہ کے عذاب آئے اور ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو بھی آزمائشوں میں ڈالا، اور آخر میں سورت کے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ یہ میرے نبی بھی تھے، مالدار تھے، ان سے میں نے مال بھی چھین لیا، اولاد بھی چھین لی، اور ان کو بہت بڑی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ کئی سال تک وہ اپنی بیماری میں مبتلا رہے۔ بالآخر جب اپنی بیماری سے تنگ آ گئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس بیماری نے آپ پکڑا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ آپ رحم فرمانے والے ہیں، یہ بیماری مجھے بڑا پریشان کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریے، زمین سے چشمہ طاری ہوا، فرمایا کہ اس کے چشمے سے پانی سے نہا لیں، اس سے بیرونی بیماری ختم ہو جائے گی، اور چشمے کا پانی پی لیں، اندرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید اولاد سے اور مال و دولت سے دوبارہ نواز دیا۔ سورۃ الزمر ہے، عرب کے مشرک اپنے معبودوں کو مقصود بھی ذات نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ذات ہی رب ہے، بت کو یہ صرف ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ یہی رب ہے، بلکہ 2 عقیدے بتوں کے بارے میں ان کے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ جو بت ہے نا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے رب کے قریب کرنے والے ہیں۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے، بعض قبروں کے بارے میں، بعض بزرگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم ان کو خدا نہیں مانتے، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ہماری ویسے تو سنتا نہیں ہے، یہ سفارش کرتے ہیں تو اللہ ہماری مانتا ہے۔ اللہ ان دونوں عقیدوں کا رد فرماتے ہیں کہ اللہ سفارش کے محتاج نہیں ہے۔
ہر بندے کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے گا اس کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں، اللہ اس کی معاملات کو خود بخود درست فرما دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے زمین آسمان کی تخلیق، سورج چاند ستارے جانوروں کا اور پھر ماؤں کے رحموں میں بچوں کے پیدا ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ تم کہاں بھٹک رہے ہو، مالک اور خالق تو وہی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے شکر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو بندہ جس حال میں ہے نا اور شکر کرتا ہے اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے نا اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے۔ لا ان شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کئی لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ناشکری ان کی زبان پر ہوتی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جو لوگ بت پرستی سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہی ہدایت یافتہ ہیں اور وہی کامیاب ہیں، یعنی کہ جن کا تعلق صرف اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہے۔ اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کچھ نئے لوگ اسلام کے لیے آئے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے شکوہ کیا کہ زمانہ جاہلیت میں بڑی شرابیں پی ہیں، بڑے قافلے لوٹے ہیں، بدکاریاں ہوئی ہیں، ناچ گانے میں ملوث رہے ہیں، تو کیا ہماری بخشش بھی ہو جائے گی؟ تو نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے وہ پریشان نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب بھی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کی مالی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کریم ہماری منڈیوں بازاروں دکانوں فصلوں زراعت میں برکتیں عطا فرما، یا رب العالمین رزق حلال کمانے رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے جتنے بھی مسلمان مومن مومنات بزرگ چھوٹے بڑے اس دنیا سے چلے گئے سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اللہ کریم ہم میں سے جتنے بھی لوگوں کے والدین وفات پا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم ہمارے تمام معاملات کو ہماری تمام نیکیوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دین کا علم اور ان کو بصیرت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور برکتیں عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری اولاد کو کسی کا محتاج مت فرمانا۔ اللہ کریم اپنے خزانوں سے اتنا رزق عطا فرما کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے بندوں پر خرچ کر سکیں۔ یا رب العالمین ان تمام تعلیمی اداروں مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو دین کا ذکر فکر اور اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، بالخصوص غزہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اس ملک کے تمام وسائل عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، ہمارے بیوی بچوں میں برکتیں نازل فرما۔ اللہ کریم رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادات کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز تلاوت قرآن مجید تراویح قیام اللیل خلاصہ قرآن مجید ذکر اذکار، یا اللہ روزہ جو کچھ بھی عبادات کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم کو کمی بیشی ہو گئی ہو تو درگزر فرما۔ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔